کے پیچھے نہیں بھاگے بلکہ لوگوں کی خدمت کو اولین ترجیح دی۔ اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ مختلف قوموں، برادریوں، علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ، یہاں تک کہ 97 سال کی عمر میں محمد یوسف عاجز صاحب اس پیرانہ سالی میں آج خراج تحسین پیش کرنے کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں۔ ٹنڈو آدم بار کونسل کے صدر و دیگر ممبران کے شکر گزار ہیں۔ گورنمنٹ نیو لیگل کالج کے پروفیسر، گورنمنٹ شہدادپور ڈگری کالج کے پروفیسر کے شکر گزار ہیں کہ جو اس تقریب میں موجود ہیں۔ سندھ پاک تحریک کے سربراہ شاہ جہان جنیجو صاحب کے شکر گزار ہیں جو اس تقریب میں موجود ہیں۔ جنیجو خاندان کے چشم و چراغ محترم عالمگیر جنیجو صاحب کے شکر گزار ہیں جو اپنی قیمتی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے۔ اس کے علاوہ تمام معززین کے شکر گزار ہیں۔ مرزا اشفاق بیگ صاحب کے شکر گزار ہیں، ڈاکٹر عبدالحمید غوری صاحب کے شکر گزار ہیں، تمام اساتذہ کے شکر گزار ہیں جو اس تقریب میں موجود ہیں۔ تقریب کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ملتمس ہوں ہمارے معزز مہمان سے، چونکہ انہیں کچھ کام ہے، تھوڑا جلدی جانا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج اس تقریب میں موجود ہیں۔ میں بلا تاخیر محترم عالمگیر جنیجو صاحب کو درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور محترم عبدالعزیز غوری کے بارے میں اظہار خیال کریں۔ وہ ان کے ساتھ ڈسٹرکٹ اسمبلی کے اندر ایجوکیشن کمیٹی کے ممبر تھے جب وہ بھی یوسی ناظم تھے، اور محترم عبدالعزیز غوری صاحب قائد حزب اختلاف تھے۔ میں محترم عالمگیر جنیجو صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ مرحوم کی حیات و خدمات کے حوالے سے اپنی گزارشات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس محفل میں بیٹھے ہوئے سارے میرے دوستین، پوری فیملی، میڈیا کے دوستوں کو السلام علیکم۔ آج چچا عبدالعزیز غوری صاحب کی برسی ہے۔ بزرگ شفیق انسان، مجھے ان کے ساتھ رہنے کا بڑا ہی اچھا تجربہ ہوا۔ میں 2001 میں ناظم بنا تھا تو چاچا عبدالعزیز ناظم تھے، تو ان کے ساتھ 4 سال ہمارا وہ اسمبلی پیریڈ تھا، جو ہفتے میں 1 دفعہ 2 دفعہ ہم جاتے تھے، اور چاچا سے بڑا ہم نے سیکھا تھا۔ پرانے دور کے لوگ جس طرح ہمارے دادا تھے، ان کی اور چاچا عبدالعزیز غوری کی آپس میں بڑی اچھی محبت بھی تھی۔ پرانے لوگ تھے، ان کی پرانی سوچ تھی۔ آج دور بدل گیا ہے، جدید دور آ گیا ہے، سوچ بھی جدید ہو گئی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ایک بے باک، شفیق، لیڈر انسان تھے، اور کسی قسم کی ان کے اندر میں نے کبھی کوئی لالچ نہیں دیکھی۔ ٹنڈو آدم شہر اور ضلع سانگڑ میں کی بہت بڑی خدمات ہیں۔ خاص طور پہ ٹنڈو آدم شہر میں مختلف قسم کی آبادیاں ہیں۔ یہاں پہ اردو بولنے والے، سندھی بولنے والے، انگریزی بولنے والے، نسلی، مذہبی، سیاسی، اس طرح کے ہر شہروں میں معاملات ہوتے ہیں، انتشار ہوتے ہیں۔ لوگ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں جو بڑے گزر گئے یا کچھ ان میں سے جو ابھی بھی رہتے ہیں، جنہوں نے اس چیز کو بڑے اچھے انداز میں سنبھالا ہوا تھا کہ کبھی بھی کوئی اس طرح کا معاملہ ہو تو وہ بیچ میں آ کے اس مسئلے کا حل نکال لیتے تھے، اس چیز کو دنگے اور فساد سے بچا لیتے تھے۔ اس میں چچا عبدالعزیز صاحب کا بہت ایک بڑا رول ہوتا تھا ہمیشہ۔ وہ ایک سیاسی طور پہ بھی ایک بڑی شخصیت تھے، اور میرے خیال سے وہ مذہبی طور پہ بھی ایک بڑی شخصیت تھے۔ شفیق بھی تھے، مجھ سے ان کی بڑی محبت تھی۔
بڑا شفقت سے میرے ساتھ پیش آتے تھے، اور ان کے اپنے ذاتی پروگرامز بھی ہوتے تھے تو اس میں بھی مجھے مدعو کر کے دعوت دیتے تھے، اپنے بیٹوں کی طرح پیار کرتے تھے۔ وہ دور پرانا گزر گیا، اب ہم نئے دور میں آ رہے ہیں۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں کوئی سیاسی گفتگو نہیں کر رہا یہاں پہ، لیکن دیکھتے ہیں اس پہ بات کرنے کا کرتا ہے کہ ہم سب مل کے ٹنڈو آدم کو اپنے علاقے کو وہ ترقی نہیں دے سکے جو ان کے یہاں کے لوگ یا یہاں کے نوجوان خواب دیکھتے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے سوچنے کا کہ جو ہمارے بڑے یہاں کی خدمت کر کے چلے گئے، ہم چھوٹوں نے بھی اس کو سنبھالیں اور اس معاملات جو وہ لے کے چلے تھے آپس میں محبت بھائی چارے سے رہیں۔ ساتھ ساتھ ہر کسی کا حق ہے جو جہاں جس علاقے میں جس پارٹی سے، جس مذہبی معاملات سے، جس سیاسی معاملات سے اپنا کرنا چاہتا ہے وہ اس کا پورا حق ہے، اس میں کوئی بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں پہ ہم عموماً جو ہے نا سیاست اور مذہب کے نام پہ لوگوں کو لڑایا جاتا ہے۔ کوشش آج کل تو ہر بندہ پڑھا لکھا ہے تو میرے خیال سے اس چیز پہ زیادہ توجہ دینی چاہیے کہ ہم اس انتشار میں بچیں، جو ہمارے بڑے جیسے ہمارے بڑے دادا خانواز جیسے جو ہمیں سبق دے گئے ہیں اس پہ ہم قائم رہیں اور مل کے اس چیز کو آگے بڑھائیں، اس شہر کو امن کا گہوارہ بنائیں اور لوگوں کی خدمت کے لیے خود کو پیش کریں۔ باقی بھی بہت مطمئن ہوں گے اور زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، اس دعا کے ساتھ کہ ہمیں اور عزیز موری خاندان کو اللہ پاک وہی توفیق وہی دے جو خدمت کے بڑے بڑھتے آئے ہیں، وہ لوگ بھی شہر کے لیے وہی بہت شکریہ۔ بہت شکریہ محترم عالمگیر جنیجو صاحب جو کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر لائے، اور محترم عبدالعزیز غوری کے کردار، ان کی جد و جہد اور اپنا ان کے ساتھ تعلق بیان کر رہے تھے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں بتاتا چلوں کہ عبدالعزیز غوری جو کہ انڈیا کے علاقے راجستھان میں پیدا ہوئے، 7 سال کی عمر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بننے والے اس اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہجرت کر کے اپنے سینے پر تمغہ ہجرت سجایا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس عظیم سنت کو زندہ کیا۔ اس کے بعد بچپن میں غربت اور افلاس کی وجہ سے باقاعدہ تعلیم حاصل نہ کر سکے اور 12 سال کی عمر میں پاور لوم انڈسٹری کے اندر بحیثیت مزدوری کرنے لگے۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس کے پاس اسکول میں داخلہ لینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے گھر کے حالات کیا ہوں گے۔ اس آدمی کی جد و جہد آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے تعلیم اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے حاصل کی۔ کسی پرائمری اسکول میں ان کا داخلہ نہیں تھا، کسی ہائی اسکول میں ان کا داخلہ نہیں تھا، یہ بات آپ جانتے ہیں، مگر جب وہ بولتے تھے، جب وہ صدا لگاتے تھے تو یوں معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا عالم دین ہے، کبھی معلوم ہوتا تھا کہ کسی یونیورسٹی کا پروفیسر ہے، کبھی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی بہت بڑا وکیل ہے جو جرا کر رہا ہے، اور کبھی معلوم ہوتا تھا کہ کوئی انٹلیکچوئل ہے، کوئی تھنک ٹینک ہے جو اپنے نظریات، اپنے کردار بیان کر رہا ہے، اپنی جد و جہد بتا رہا ہے۔ یقیناً اس بات کا کریڈٹ صرف اور صرف عبدالعزیز غوری کو جاتا ہے کہ جنہوں نے علم کو اپنا ہتھیار بنایا اور تعلیم کو اپنا زیور بنایا اور اپنی مدد آپ کے تحت تعلیم حاصل کی، ادیب کا امتحان پاس کیا، ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا، اور پھر پرائیویٹلی
نیو علی گڑھ کالج سے BA کیا اور پھر سندھ لا کالج سے LLB کا ایگزام پاس کیا، اور یہ تمام جد و جہد اپنی مدد آپ کے خیر انہوں نے کی۔ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایک جہد مسلسل ہے جو کہ ان کے ساتھ چلتی رہی ہے۔ میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا تعلق جماعت اسلامی سے تھا۔ 50s کے اندر سید ابو الاعلیٰ مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے لٹریچر سے وہ واقف ہو گئے تھے۔ تفہیم القرآن انہوں نے پڑھ لیا تھا، اور پھر اس کے بعد الجہاد فی الاسلام نسیم حجازی کے ناول پڑھ کر ان کے اندر جو غابی روح بیدار ہوئی، جو اقبال کا مرد مومن ان کے اندر پیدا ہوا، جو شاہی صفت نوجوان ان کے اندر پیدا ہوا، وہ 80 سال کی عمر تک قائم و دائم رہا، اور وہ جد و جہد، وہ چنگاری جو ان کے سینے میں جوانی کے اندر دہک رہی تھی، 80 سال کی عمر تک وہ چنگاری ان کے سینے کے اندر جلتی رہی۔ ان کی گرج، ان کی برش میں کوئی فرق نہیں پایا، اور وہ مستقل 60 سال تک ضلع سانگڑ کے اندر مظلوم اور بےکس عوام کو سہارا دیتے رہے، ظالموں کو للکارتے رہے، ہر پلیٹ فارم کے اوپر ان کا مقابلہ کرتے رہے، اور دامے درمے سپنے ہر قسم کی جدوجہد انہوں نے کی۔ یہ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے دیرینہ دوست اور رفیق نائب امیر جماعت اسلامی محترم مشتاق احمد عادل صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور ان کی زندگی کے حوالے سے مختصراً بیان کریں۔ محترم مشتاق احمد عادل صاحب۔ مشتاق بھائی اس طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلیہ وآلہ اجمعین۔ حیات لے کے چلے، کائنات لے کے چلے، حیات لے کے چلے، کائنات لے کے چلے، چلے تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلے۔ میرے نہایت قابل احترام حاضرین کرام، میں آپ کو احمد پیلس میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اس لیے کہ میرے برادر عزیز محترم عبدالعزیز غوری مرحوم رحمۃ اللہ علیہ کے بیان عزیز غوری اس تقریب میں آپ تشریف لائے ہیں، اور عزیز غوری ایک نام نہیں بلکہ ایک تحریک، ایک جدوجہد اور ایک نظریے کا نام ہے، سمبل ہے ایک جماعت کا جو اس ملک میں اعلاء کلمت اللہ حق کی جدوجہد کر رہی ہے، اس پاکستان کو حقیقی اسلامی پاکستان بنانا چاہتی ہے، جو یہاں سے الہ و غیریت کا خاتمہ اور اللہ کے نظام کو جو ہم سب کی منشا اور مقصد میں شامل ہے، اس لیے کہ الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں، ہمارا تعلق ان بزرگوں سے ہے جنہوں نے اس پاکستان کے لیے عزت دی تھی، جنہوں نے ہندوستان میں اپنا سب کچھ اس پاکستان اور نظریہ اسلام کے لیے قربان کیا تھا۔ اس میں انسانوں کی قربانیاں، مال کی قربانی، جائیداد اور اسباب کی قربانیاں اس لیے برداشت کی تھی کہ یہاں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی حکومت قائم ہوگی۔ میرے دوست اور میرے بھائیوں، یہ وہ مقصد تھا جس کے لیے پاکستان وجود میں آیا تھا، اور یہی وہ مقصد تھا جس کو عزیز غوری نے اپنا نصب العین بنایا تھا۔ اسی جماعت اسلامی سے وابستہ رہتے ہوئے انہوں نے اس شہر گنگ آدم میں نہیں، ضلع سانگڑ میں نہیں، صوبہ سندھ میں نہیں، بلکہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ وہ شخص جماعت اسلامی کے ان فورموں پر رہا جو اس کے ذمہ دار لوگوں کے فورم ہوتے ہیں، اس کی شورائیں ہوتی ہیں،
وہ صوبائی شورا ہو، وہ قومی شورا ہو، وہ جہاں بھی جاتے تھے اپنے نظریے کو وہی بیان کرتے تھے، اپنا مقصد وہاں بھی اس کا فیصلہ فرماتے تھے۔ یوں ان کی آواز صرف نہیں بلکہ پنجاب اسلام آباد تک پہنچتی تھی۔ میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، آپ تشریف لائے ہیں، میں آپ حضرات کو یہ عرض کرتا چلوں کہ عبدالاجبری کی شخصیت سے میں سمجھتا ہوں شاید یہ کوئی بات نہ ہو، آپ سب واقف ہیں، اس نے ٹنڈو آدم میں ہر مرحلے پر، ہر موقع پر جب کبھی بھی یہاں کے لوگوں کو، جب کبھی یہاں کے علاقے میں بسنے والوں کو کسی بھی طرح اس کی ضرورت پڑی کہ یہاں جو مسائل ہیں، یہاں جو ظلم و زیادتی ہے، یہاں جو ناانصافیاں ہیں، اس کے لیے آواز اٹھانی ہے تو عبدالاجبری سب سے آگے ہوا کرتے تھے۔ مجھے اس بات کا فخر حاصل ہے، مجھے سعادت حاصل ہے، میں ان کا 50 سالہ ساتھی ہوں، میری ان سے رفاقت 50 سالہ ہے۔ میں طالب تھا جب میں عبدالقدیر سے غوری سے وابستہ ہوا تھا اور پھر ان کی موت تک میں ان کے ساتھ رہا ہوں۔ میں نے ان کے ساتھ ہر طرح کے حالات میں وقت گزارا ہے۔ وہ ایک عظیم شخصیت تھی، وہ ایک رسم العین تھا، ایک نظریہ تھا، ایک مقصد تھا۔ میں آپ حضرات کو یہ اس موقع پر ان کی جد و جہد کے حوالے سے یہ عرض کروں گا، گزارش کروں گا کہ دیکھیے یہ پاکستان ہم سب کی شراکت ہے، یہ پاکستان ہمارے بزرگوں نے نظریے کے لیے حاصل کیا تھا۔ آپ عزیز و غوری کو قرار تحصیل اس صورت میں پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس ملک کے لیے دعا بھی کریں، کوشش بھی کریں کہ خدا کرے وہ اس ملک میں نظریہ وہ مقصد پرواز کرے جس کے لیے لاکھوں انسانوں نے قربانیاں دی، آپ کے میرے بزرگوں نے عزت کی تھی، اور وہ نظریہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے جس کے نفاذ کے بعد یہ پاکستان ایک حقیقی اسلامی فلاحی مملکت بنے گا، ظلم کا خاتمہ ہوگا، ناانصافی ختم ہوگی، اور یہاں غریبوں کی داد رسی ہوگی اور امیروں کو بھی تحفظ ہوگا۔ کسی امیر کی دولت نہیں چھینی جائے گی، کسی امیر پر کوئی ناجائز مقدمات نہیں کیے جائیں گے۔ صرف ایک گزارش ہوگی کہ وہ اپنی دولت میں سے اس ملک کے عوام کے لیے 2.5% زکوٰۃ دے کر اللہ کی رضا بھی حاصل کرنے اور عوام کی خدمت کا بھی فریضہ انجام دینے، اور جو اس ملک سے غربت کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس ملک میں ایک متوازن معاشرہ وجود میں آ جائے گا، اور یہ سب ہم سب کے لیے ایک بھلائی کا عمل ہوگا۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بھائیوں، عزیز غوری صاحب یہاں کھڑے ہو کر یہی بات، یہی پیغام اپنے سامعین کو دیا کرتے تھے۔ میں بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی اس بات کو آپ کے سامنے رکھتے ہوئے یہ امید کرتا ہوں کہ یقیناً آپ کی خواہشیں، آپ کا ملک ترقی کرے، آپ کا صوبہ ترقی کرے، آپ کا شہر ترقی کرے، آپ کے گاؤں دیہات ترقی کرے، اس کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم اللہ سے اپنا تعلق جوڑ لیں، نبی اکرم کی شریعت کو اس ملک کو لے آئے۔ یہ اس بات کا واحد حل ہے، یہی اس کا علاج ہے، اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے محترم مشتاق احمد عادل صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں سبھی آئے ہیں مرنے کے لیے۔ محترم عبدالعزیز غوری کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے آنے والے تمام معزز مہمانوں کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں علی حسنین غوری سے درخواست کروں گا کہ اپنے دادا جان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ علی یہ ورد ورد تیری داستان، یہ ورد ورد تیرے تذکرے، یہ ورد ورد تیری داستان، یہ ورد ورد تیرے تذکرے، میں کروں تو کیسے الگ کروں تجھے زندگی کی کتاب سے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اس حال میں ٹنڈو آدم کی ایک عظیم شخصیت عبدالعزیز غوری رحمت اللہ علیہ کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ان کی حیات و خدمات سے آپ سب واقف ہیں۔ وہ اسلام کے سچے مجاہد تھے، وہ باطل قوتوں کے خلاف تھے اور وہ حق بات پر ڈٹ جاتے تھے۔
انہوں نے اپنی ساری زندگی غریب اور مظلوم عوام کے حقوق کی جدوجہد میں ہی گزاری. تحریک ختم نبوت ہو یا تحریک نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے دادا جان اسلامی جمعیت طلبہ اور جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے جدوجہد کرتے رہے. قید و بند کی صعوبتیں، دھوس، دھمکیاں اور غنڈہ گردی انہیں اپنے مشن سے ہٹا نہیں سکی. غوری خاندان کا یہ مشن ہے کہ خدمت کا سلسلہ جاری رہے گا. حفاظ اسلام کی جدوجہد میں ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے. بس ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم میرے دادا جان کے مشن کو اپنا لیں. اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہے. آمین. بہت شکریہ. اٹھ گئی سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، اٹھ گئی سامنے سے کیسی کیسی صورتیں، روئیے کس کس کے لیے، کس کس کا ماتم کیجیے. جنہیں آپ گردش اخلاق پیدا کر نہیں سکتی، جنہیں اب گردش اخلاق پیدا کر نہیں سکتی. کچھ ایسی ہستیاں بھی دفن ہیں گورے غریبا میں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں ایڈوکیٹ عبداللہ خٹک صاحب کا شکر گزار ہوں، ڈاکٹر راشد قریشی صاحب کا، ڈاکٹر بشیر خرسکیلی صاحب کا، ڈاکٹر جمیل صاحب کا، پروفیسر رئیس احمد منصوری صاحب کا، ایڈوکیٹ اویس مری صاحب کا، ایڈوکیٹ اشرف قمر صاحب کا اور دیگر معززین کا شکر گزار ہوں جو اس پروگرام میں موجود ہیں. پروفیسر غلام حیدر شاہ صاحب کا شکر گزار ہوں، پروفیسر ایاز خرسکیلی کا، پروفیسر سکندر ملوکانی کا، پروفیسر یاد حسین شیخ صاحب کا، سینئر لائبریرین ایوب خیبر صاحب کا شکر گزار ہوں جو کہ آج اس پروگرام میں موجود ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں فرزند طارق عزیز غوری، سفیان احمد غوری سے درخواست کروں گا کہ وہ آنے والے معزز مہمانوں کو ویلکم کریں. سفیان احمد غوری. السلام علیکم everyone. ایک منٹ. It is great honor for me to welcome everyone to this beautiful and memorable event, which is organized by Ghori family in the honor of my grandfather Abdul Aziz Ghori. Personality is a human trait, which is a set of unique characteristics, reflecting a pattern of feelings, ideas, thoughts, and behavior. Great personality set example for everyone to follow their footsteps. They can make a huge impact in their life. They often originate from simple families, but later rise to reach such great magnitudes in their life. Through sheer hard work and perseverance, reading and knowing about their struggle to reach such heights will be truly inspiration and motivational. Lastly, I say my grandfather was a great personality. He always helped and worked for the people. May Allah forgive my grandfather or give him highest place in Jannah. Shukriya. بہت شکریہ. میں کراچی سے آنے والے معزز مہمان جن کے اندر طارق غازیانی صاحب، سلام کاٹ صاحب، شکیل میمن صاحب شامل ہیں. میں ملک یوتھ ونگ کے صدر سہیل رحمہ صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، کاشف چندریکر صاحب کا شکر گزار ہوں جو اس پروگرام میں تشریف لے کر آئے ہیں. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ عبدالعزیز غوری وہ ہستی ہیں کہ جنہیں اسیر ختم نبوت ہونے کا اعزاز حاصل ہے. جب ختم نبوت کی تحریک چلی تو سندھ کے اندر وہ پہلا شخص جو گرفتار ہوا وہ کوئی اور نہیں، صرف اور صرف عبدالعزیز غوری تھے، جنہوں نے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کی خاطر جیل کاٹی اور یہ اعزاز حاصل کیا کہ ختم نبوت کے اسیر بنے. اس کے علاوہ MRD کی تحریک میں، تحریک نظام مصطفیٰ کے اندر مختلف مواقع کے اوپر وہ جیل جاتے رہے، لیکن ان جیلوں کی تکالیف نے ان کو اپنے مقصد سے پیچھے نہ ہٹنے دیا. آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ ان کے مالی حالات کیا تھے. 1968 کے اندر ان کی شادی ہوئی. اس وقت وہ پاور لوم انڈسٹری کے اندر ایک مزدور تھے. اس کے بعد وہ ارض نویسی کے شعبے سے وابستہ ہو گئے اور جو کچھ جمع پونجی ہوتی تھی
وہ اتنی ہوتی تھی جو ان کی جیب میں ہوتی تھی، اور اسی صورتحال کے اندر جب پولیس انہیں گرفتار کرتی تھی تو دکان پر جو بھی شخص ان کے پاس آفس میں بیٹھا ہوتا تھا تو وہ انہیں کہتے تھے کہ یہ 100 روپے یہ 200 روپے میرے پاس ہے، یہ میرے گھر پہنچا دینا اور بتا دینا کہ میں گرفتار ہو گیا ہوں۔ تو آپ اندازہ کریں کہ جب وہ بولتے تھے تو وہ سینے کی آگ جو ان کے دل میں جل رہی تھی، جس سے ان کا جگر چھلنی تھا، وہ اندر کی آگ نے ان کو بیٹھنے نہیں دیا، اور آخری وقت تک وہ اس ملک کے اندر جو کہ کلمے کی بنیاد پر بنا، جو کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنا، اس کے لیے وہ جد و جہد کرتے رہے۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے میں فرزند عبدالعزیز غوری، طارق عزیز غوری سے درخواست کروں گا کہ وہ مختصراً اپنے والد محترم کی حیات و خدمات کے حوالے سے گفتگو رکھیں۔ طارق عزیز غوری، میں حاجی حاتم مری کا شکر گزار ہوں، انور راجپوت صاحب کا شکر گزار ہوں، تاج محمد شیخ صاحب کا شکر گزار ہوں، اے ایس پی حسین صدیق شیخ صاحب کا شکر گزار ہوں جو اس تقریب میں موجود ہیں۔ میں وڈیرا وریام فقیر صاحب کو اس پروگرام میں آمد پر خوش آمدید کہتا ہوں، ڈاکٹر سہیل ہنجرا صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ وہ اس پروگرام میں تشریف لائے، بیاد عبدالعزیز غوری میں تشریف لائے اور اس گلدستے کو کچھ اور رنگوں سے خوشنما بنایا۔ محترم وریام فقیر صاحب جو کہ ایم پی اے ہیں سندھ اسمبلی کے، جو کہ والد محترم کے دوست بھی ہیں، ان کے ساتھ بھی رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی چلے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ان کی گفتگو بھی ہم سنیں گے۔ میں ان کو دل کے گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر سہیل ہنجرا صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں جو JUI یوتھ کے صدر ہیں، ضلع سازر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے والد محترم کی یاد میں جو تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، اس میں آنے والے تمام معزز مہمانوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے سامنے بیٹھے ہوئے مری فیملی کے معزز افراد، میرے سامنے وریام فقیر فاسقیلی صاحب، میرے سامنے میری باہر کے وکلا عبداللہ خٹک صاحب، میر محمد نارجو صاحب، باہر کے جنرل سیکرٹری شیخ رشید صاحب، پروفیسر حضرات، اور میرے تایا کے بیٹے جو شکاگو امریکہ سے آئے ہیں ان کو بھی میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور میں آج آپ کو یہ بات بتاؤں، آج ہماری تقریب میں یہاں پر 97 سالہ بزرگ محمد یوسف عاجز صاحب بھی اس تقریب میں موجود ہیں۔ ان کی خاص بات یہ ہے کہ یہ سنجور میں ہائی اسکول میں ہیڈ ماسٹر تھے، اور ان کو یہ اعزاز ہے کہ انہوں نے وزیر اعظم پاکستان راجہ پرویز اشرف کو بھی پڑھایا ہے، اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ انہوں نے سیشن جج امجد گویو کے بھی استاد ہیں، کیونکہ انہوں نے بھی میٹرک جو ہے وہ سنجوروں سے کیا۔ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ میرے والد نے جو یہاں پر زندگی گزاری ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے غربت میں تعلیم حاصل کی۔ مجھے یاد ہے کہ میں 2001 میں وکیل بن گیا تھا جب میرے والد صاحب نے UC ناظم کے لیے فارم بھرایا، تو راہو صاحب یہاں ایڈیشنل سیشن جج تھے، تو راہو صاحب نے کہا کہ عبدالعزیز غوری صاحب آپ کا BA کا سرٹیفکیٹ تو موجود ہے، آپ اپنا میٹرک دکھائیں، آپ نے میٹرک کہاں سے کیا؟ تو میرے والد صاحب نے کہا کہ میں غربت کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکا، میں نے میٹرک ایک انگریزی کا پیپر دے کے میں نے اپنی میٹرک کی سند حاصل کی، کیونکہ حکومت پاکستان نے یہ اعلان کیا تھا کہ جو لوگ ہندوستان سے ہجرت کر آئے ہیں اور وہ ایک پیپر اگر انگریزی کا دے دیں گے تو ان کو میٹرک کی سند دے دی جائے گی۔ میرے والد صاحب پاور لوم فیکٹری میں کام کرتے تھے، انہوں نے محنت کی، انگریزی کی تعلیم حاصل کی، اور دانشگاہ اورینٹیل کالج کراچی سے اپنے رجسٹریشن کرانے کے بعد انگریزی کا پیپر دیا اور ماشاءاللہ اس میں پاس ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے مولوی عبید فاضل کا ایگزام دیا، اس کے بعد آپ کو معلوم ہے انہوں نے نیو علی گڑھ کالج سے BA کیا اور LLB کیا۔ ان کی تمام زندگی، کیونکہ میری عمر 50 سال ہے، میں ان کا منجلا بیٹا ہوں، میں نے اپنے والد کی زندگی بہت قریب سے دیکھی ہے کہ کتنے خوددار انسان تھے،
کسی کو معلوم نہیں ہونے دیا کہ میری جیب میں کیا ہے کیا نہیں ہے، کتنے غریب ہیں. لیکن میں اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں کہ میں اس عظیم انسان کا بیٹا ہوں جس نے اپنی تمام اولاد کی تربیت اسلامی خطوط پر کی، اور اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن چکی ہے. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ زندگی بڑی تیزی سے گزر رہی ہے. ہم بالکل جو ہے پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ چکے ہیں، کیونکہ سب نے مرنا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا ذائقہ ہر شخص نے چکھنا ہے. تو خدا را میرے بھائیوں، یہ ملک کن حالات سے دوچار ہے، معاشی حالات کتنے خراب ہیں. اس معاشی حالات کی خرابی کے ذمہ دار بھی ہم ہیں، کیونکہ جب الیکشن آتا ہے تو ہم ایسے لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو کرپٹ ہوتے ہیں، جو ملک کو لوٹتے ہیں، کھاتے ہیں. جو ایماندار اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں، ہم ان کو جو ہے ریجیکٹ کر دیتے ہیں. میرے والد نے اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی زندگی کو بسر کیا، اور ان کی جو 80 سالہ زندگی ہے وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ ان پر آج تک کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگ سکا، کیونکہ وہ یوسی ناظم بھی رہے، وہ بلدیہ کے کونسلر بھی رہے، وہ جماعت میں مختلف عہدوں پر بھی فائز رہے. وہ پاکستان میں جو جماعت اسلامی کا ہائیسٹ جو فورم ہوتا ہے، جو مجلس شورا کے بھی وہ رکن بنے. اور اللہ پاک کا شکر ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی بہت اچھی گزاری، اور ان کی اولاد ان کے لیے جو ہے صدقہ جاریہ ہے. اور آخر میں آئے ہوئے تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں مان بخشا. غوری فیملی نے جو یہ پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اس میں جو لوگ بھی تشریف لائے ہیں، میں ان کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں. مزید کارروائی کے لیے میں اپنے چھوٹے بھائی پروفیسر احمد بلال غوری کو مائک دیتا ہوں. خدا حافظ. یہ تھے طارق عزیز غوری ایڈوکیٹ، جو کہ مختصراً والد محترم کی حیات خدمات کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. میں محمد علی بجیری، وکیل راجپوت، رانا ندیم راجپوت، حمید شیخ صاحب، عبدالفریق، بدرالدین غوری، انور بھائی، عامر بھائی، ڈاکٹر قمر علی بھائی، افتخار شیخ، کراچی سے آئے ہوئے اعجاز شیخ، ذوالفقار کاتیا ایڈوکیٹ، وزیر راہوجہ جو کہ دادو سے تشریف لائے ہیں، نظام مقصی جو طائف کے رہنے والے، کامریڈ محمد خان پاور صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، پرانے ساتھی ہیں ابا کے، کاشف راجپوت جو حیدرآباد سے تشریف لائے ہیں، اور دیگر معززین کا شکر گزار ہوں جو کہ آج کی اس تقریب میں موجود ہے. یقیناً عمران شریف، آصف شریف صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، اورنگزیب جنیجو صاحب کا بھی شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ انجمن تاجران کا بھی شکر گزار ہوں، صحافی حضرات، پریس کلب ٹنڈو آدم کے صدر امداد راہی صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. میڈیا کلب کے عاشق علی بہن صاحب اور ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں. اس کے علاوہ دیگر پریس کے نمائندوں، عوامی پریس کلب اور دیگر کا بھی شکر گزار ہوں. ملک احسان کا بھی شکر گزار ہوں جو کہ اس پروگرام میں تشریف لائے، اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے عمر کا فائدہ لے رہا میرے دوستوں. میری عمر 80 سال ہے. میں دھوپ میں بیٹھ کر تقریر نہیں کر سکتا، میں دھوپ میں بیٹھ کر تقریر نہیں کر سکتا، لیکن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے لیے، اس کے دین کے لیے، اس کے ناموس کے تحفظ کے لیے میں کٹھ جاؤں، میرے بچے کٹ جائے، میرا گھر لٹ جائے، میں برباد ہو جاؤں، خدا کی قسم اس سے اچھا کوئی نہیں ہوگا. کہ رسول خدا کی آواز نہیں آئی، رسول خدا کی آواز نہیں آئی ہے. تو وہ ان آخر باتوں کو نفاق کامل سے تو تمہیں آواز آ گئی کہ رسول خدا کیا کہے. آواز نہیں آ رہی ہے کہ جس کو دنیا چاہیے دنیا والے بڑھا رہے ہیں، تمہارے امام خالد رہے، حمید خالد رہے، جس کو ایمان اللہ نے سنا کرنا چاہے ہماری کی طرف جاؤ، جاؤ فرانس میں بلایا، جاؤ برطانیہ میں بلایا، جاؤ امریکہ میں بلایا، یہ سارے
نہیں ہے تو جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو سیاستدانوں کے بارے میں کر سکتے ہیں، بات کر لیں آپ، لیکن پاکستان کے بارے میں آپ کچھ نہ کہیں، پاکستان کے بارے میں کچھ نہ کہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اللہ نے اس کو آج تک بچایا ہے، آئندہ کے اندر اس کو بچائے گا۔ اور یہ بات بھی میں آپ سے کہہ دوں کہ تمام اختلافات کے باوجود ہماری قوم، ہماری فوج قومی فوج ہے، وہ مسلم فوج ہے، اس سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن جب وہ جنگ کے محاذ پر جاتی ہے، جب وہ دشمن کے لڑنے کے لیے جاتی ہے، تو آپ بتاؤ، سیکولر بتائے، لالین بتائے، قوم پرست بتائے کہ فوج نعرہ تکبیر اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہے، تب اس کو راستہ ملتا ہے کہ تم آگے جاؤ۔ جن شہیدوں کا آپ ذکر کرتے ہیں ان سے پوچھو کہ ان کے ایک خطرے کے، ان کے ایک قطرے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی۔ میں ایک بات اور آپ سے یہ بات کہہ دوں، اسلامی نظام کو برقرار کیا ہوا ہے۔ جب ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو لوگوں کے قائم کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اسلام کی بات کرتے ہیں، یہ ملا کا نظام ہے۔ ملا سب سے زیادہ پریشان ہے اسلامی نظام سے۔ سننا میری بات کو بھائی، میری بات کو توجہ سے سننا۔ ملا کا نظام نہیں ہے اسلام، اللہ کا نظام ہے، اللہ کا نظام ہے۔ اور اللہ کی نظر میں تم اور میں سب برابر ہیں، میں اور آپ سب اللہ کی نظر میں برابر ہیں۔ کوئی مسلم ہے یا غیر مسلم، اللہ کی نظر میں سب برابر ہیں۔ کس معاملے میں برابر ہیں؟ کس معاملے میں برابر ہیں؟ حقوق کے معاملے میں برابر ہے۔ اسلامی نظام کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو اور غیر مسلم کو اس کو مکان دیا جائے گا، اس کو علاج دیا جائے گا، اس کو تعلیم دی جائے گی، اس کے دھرم کا احترام کیا جائے گا۔ یہ ہے اسلام، یہ ہے اسلام۔ کہ اسلامی نظام کے اندر اس کو مندر بنانے کی اجازت ہے، اس کا مندر ٹوٹ گیا تو اسلامی حکومت اس کی مرمت کے لیے پیسے دے گی۔ جس طرح کے وہ اپنے مذہب کے ماننے والوں کا عزت اور احترام کرتی ہے، اسی طرح سے غیر مذہب کے ماننے والوں کی ادب اور احترام کرے گی۔ یہ اسلامی نظام کا مطلب ہے، انصاف سب کے لیے ہے۔ اگر کوئی مسلمان کسی غیر مسلم کو قتل کر دے گا اور وہ دعویٰ یہ کرے کہ میں نے تو غیر مسلم کو قتل کیا ہے، نہیں، اس کے جواب کے اندر اس کے اوپر جرم ثابت ہوگا تو اس کو پھانسی کے پھندے پر جانا پڑے گا۔ اور کوئی بدماش، کوئی لٹیرا، چاہے وہ جاگیردار ہو یا سرمایہ دار ہو، چاہے وہ حکومت کا اہلکار ہو، وہ کسی غیر مسلم کی بیٹی پر ہاتھ ڈالے گا، اس کے ہاتھ توڑ دیے جائیں گے، اس کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ ڈرا رکھا ہے لوگوں کو، یہ ڈرا رکھا ہے کہ اسلامی نظام آئے گا، اسلامی نظام آئے گا، رحمتیں اپنے ساتھ لے کر آئے گا، برکتیں اپنے ساتھ لے کر آئے گا، انصاف اپنے ساتھ لے کر آئے گا، عدل اپنے ساتھ لے کر آئے گا، اور رزق کے خزانے اپنے ساتھ لے کر آئے گا۔ اسلامی نظام یہ مختصراً کچھ کلپس ہم نے جمع کیے ان کی تقاریر سے۔ میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے شکریہ ادا کروں گا عمران شریف صاحب کا، آصف شریف صاحب کا، نظام الدین مقصی صاحب کا، یاسین ملک صاحب کا، امداد بین صاحب کا، احسان ملک، مرزا کاشف بیگ، مرزا احمد خان، محمد رفیع شیخ صاحب کا، زیب جنیجو صاحب کا اور دیگر معززین کا جو اس پروگرام میں شریک ہوئے ہیں۔ میں تمام کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان تنظیم اساتذہ پاکستان کے جنرل سیکرٹری محترم پروفیسر رئیس احمد منصوری صاحب موجود ہیں۔ میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور محترم عبدالعزیز غوری کے حوالے سے مختصراً اپنی گفتگو رکھیں۔ پروفیسر رئیس احمد منصوری صاحب، جنرل سیکرٹری تنظیم اساتذہ پاکستان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منہم من قضى نحبه ومنہم من ينتظر۔ صدق اللہ العظیم۔
جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، جو بادہ کش تھے پرانے وہ اٹھتے جاتے ہیں، کہیں سے آب بقائے دوام لے ساکی۔ محترم سامعین کرام، غوری برادران اور تنظیم اساتذہ کے ذمہ داران، ارکان اور معاونین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے فخر کی بات ہے اور یہ یقیناً مرحوم عبدالعزیز غوری صاحب کے ساتھ تنظیم اساتذہ کے ساتھیوں کی، اراکین کی اور ذمہ داران کی ان پر محبت اور شفقت تھی کہ جب کبھی ان سے ملاقات ہوتی تو وہ ہمیں ڈانٹ کر اور ہم سے پوری کارروائی اور کارکردگی کا ہم سے معلوم کرتے، کہیں پر کمی ہوتی تو ہمیں متنبہ کرتے۔ یہ یقیناً ان کی محبت تھی اور ان کی شفقت تھی۔ ابھی احمد بھائی نے بتایا کہ جب وہ آئے تھے ان کے پاس کوئی تعلیم نہیں تھی، لیکن آج ہم فخر سے اور یقین سے اس بات کو کہتے ہیں کہ میرے قبیلے میں تعلیم کا رواج نہ تھا، میرے بزرگ مگر تختیاں بناتے تھے، انہوں نے بنیاد ڈالی، انہوں نے وسائل پیدا کیے، انہوں نے یہاں پر ماحول بنایا کہ جس کی وجہ سے معاشرے کے اندر تعلیم کا رواج عام ہو گیا۔ آج الحمدللہ ان کے فرزندان کوئی پروفیسر ہے، کوئی ایڈوکیٹ ہے، کوئی بہت اچھے عہدے پر فائز ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے یہاں پر تعلیم کی بنیاد رکھی۔ اور سامعین، یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ مرحوم عبدالعزیز غوری ایک بے باک جو ہے لیڈر تھے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کے چاہنے والے، آج ان سے محبت کرنے والے، ان کے بارے میں سننے والے، آج ایک جمع غفیر یہاں پر موجود ہے۔ وہ پورے معاشرے کے اندر ہمیشہ اس بات کا اعلان کرتے رہے۔ ابھی کچھ کلپ سنائی گئی کس طرح بے باکی سے انہوں نے، کہ جس دور کے اندر سفاکیت تھی، ظلم تھا اس معاشرے کے اندر، اس دور میں وہ نعرہ لگایا کہ پیغام ملا تھا جو حسین ابن علی کو، خوش ہوں کہ وہی پیغام قضا میرے لیے ہے، توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہتے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے۔ اور یقیناً مرحوم عبدالعزیز غوری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کا نعرہ پورے معاشرے میں لگایا، اور آج ہم اس سے مہمیز حاصل کر رہے ہیں، اس سے جذبہ حاصل کر رہے ہیں، اپنے جذبات کو تار و تازہ کر رہے ہیں۔ اور سامعین، میں ان کی اولاد کو بھی مبارکباد دیتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس کے مقصد کو آگے لے کر انہوں نے بڑھایا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ الذین آمنوا السلام علیکم کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ جو ایمان والے ہیں اور ان کے پیچھے جو ان کی ذریت اور ان کی اولاد لگی، ان کے اعمال کے مطابق انہوں نے بھی اپنی زندگی بنائی، اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ان کو جنت پہ ساتھ کر دیں گے، ان کے رتبے بڑھا دیں گے، ایک ساتھ درجات بلند کر دیں گے۔ اور یقیناً ہم بھی ان کے روحانی ہیں، روحانی اولاد ہیں، ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا۔ مجھے یاد ہے، میں آخری بات کر رہا ہوں، مجھے یاد ہے ٹنڈو آدم نے تنظیم اساتذہ کی تربیت دا تھی اور انہیں خطاب کے لیے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے بیان کرنے کے لیے بلایا گیا، اور جس طریقے سے انہوں نے خطاب کیا، جس طرح نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی زار و قطار روتے ہوئے سیرت بیان کی، اور بار بار ایک شعر پڑھتے تھے کہ کی محمد سے وفا تو نے
تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اور یقیناً یہ جو حب رسول ہے، وہ جو ان کے دلوں کے اندر، ان کے دل میں جو موجود تھی، جو ان کے دل کے اندر جاگزی تھی، آج وہی شمع ہے، اسی کی وجہ ہے، وہی سبب ہے کہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ اقبال اس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، رومی فنا ہوا اور حبشی کو دوام ہے۔ یہ بڑے بڑے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے، کوئی نام سننے والا نہیں ہے، لیکن اگر آج کوئی نام سننے والا ہے وہ مرحوم عبدالعزیز غوری کا نام سنتا ہے، اس کے بارے میں فخر کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ انہوں نے اپنی زندگیاں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی تھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین یہ جو شمع انہوں نے جلائی تھی، جو اپنے حصے کی شمع جلائی، اللہ رب العالمین ان کی اولاد کو اور اس شہر کے باسیوں کو الحمدللہ رب العالمین۔ بہت شکریہ پروفیسر رئیس احمد منصوری صاحب، جنرل سیکریٹری تنظیم اساتذہ پاکستان۔ میں آج کی اس تقریب کے مہمان خاص محترم ڈاکٹر معراج الہدیٰ صدیقی، نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، ہمارے مربی، ہمارے قائد، جو ہمارے ٹنڈو آدم کی عوام کو اپنی شیریں گفتگو سے، اپنی بہترین طرز بیان سے محظوظ کرتے رہتے ہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں کہ آج وہ اس پروگرام میں ہماری دعوت پر یہاں موجود ہیں۔ میں محترم مشتاق احمد خان صاحب کا شکر گزار ہوں جو کہ حیدرآباد سے تشریف لائے، والد محترم کے قریبی ساتھیوں میں ان کا شمار ہے۔ میں جماعت الدعوہ کے عنایت اللہ خان صاحب کا شکر گزار ہوں۔ میں آج مغل اتحاد سندھ کے صدر خالد ظہور بیگ صاحب کا شکر گزار ہوں جو شہزادپور سے تشریف لائے۔ میں فضل اللہ عمرانی صاحب کا شکر گزار ہوں۔ میں نیشنل پریس کلب کے صدر راشد چوہان صاحب کا شکر گزار ہوں، ان کی پوری ٹیم کا شکر گزار ہوں۔ ویسے تو پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کر چکے تھے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان ایک بہترین قاری موجود ہے۔ میں بلا تاخیر قاری اظہر بلال منصوری سے چاہوں گا کہ وہ آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں مختصراً تلاوت کلام پاک پیش کر کے حاضرین کو محظوظ کریں۔ قاری اظہر بلال منصوری صاحب۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما
وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا صدق الله العظيم. سبحان اللہ، جزاک اللہ. یہ تھے قاری اظہر بلال جو اپنی خوبصورت آواز کے اندر کلام پاک کی خوبصورت تلاوت سے ہماری سماعتوں کو محظوظ کر رہے تھے. میں پروفیسر جیم زرداری صاحب، پروفیسر ساجد انصاری صاحب کا شکر گزار ہوں، جاوید عالم دولتانہ صاحب کا، واحد بخش چندہ صاحب کا، ریاض سنگرانی صاحب کا، اس کے علاوہ دیگر معززین کا شکر گزار ہوں جو اس تقریب میں موجود ہیں. بلا تاخیر پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے احمد ایان غوری فرزند کامران رضا غوری سے ملتمس ہوں کہ مختصر اپنے دادا کے لیے چند کلمات ادا کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے بعد محفل میں اندھیرا ہی رہے گا، ہمارے بعد محفل میں اندھیرا ہی رہے گا، تم ہزاروں چراغ جلاؤ گے روشنی کے لیے. السلام علیکم میرے پیارے لوگوں. میں احمد ایان غوری آپ سب لوگوں کا محبت بڑی شان میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب لوگوں کی محبت یہ ثابت کرتی ہے کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو دنیا ان کو اپنے دلوں اور یادوں میں ہمیشہ زندہ رکھتی ہے. ہم جو تیرے بغیر زندہ ہے، ہم جو تیرے بغیر زندہ ہے، سب دکھاوا ہے، دنیا داری ہے. میرے دادا عبدالعزیز غوری بہت عظیم انسان تھے، سچے عاشق رسول تھے، حق بات کہنے سے نہیں ڈرتے تھے، سب سے پیار کرتے تھے. اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. دادا سائیں جیس تائی حیاتی آئے تو کہ کون مثالی تھا. ماشاءاللہ، جیس طرح حیاتی آئے تو کہ کون مثال تھا. میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں. میں جھکا نہیں، میں بکا نہیں، کہیں چھپ چھپا کے کھڑا نہیں. جو ڈٹے ہوئے ہیں محاذ پر مجھے ان صفوں میں تلاش کر. میں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے ڈاکٹر عبدالحمید غوری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ مختصراً اپنے خیالات کا اظہار کریں. ڈاکٹر عبدالحمید غوری صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے تمام دوست حضرات جو یہاں موجود ہیں، عزیز صاحب کے لیے جو یہاں ڈائس پر آئے ہیں، ان کی شان میں بات کرتے رہے ہیں اور ان کی تعریف جتنی کی جائے اتنی کم ہے. لیکن میں یہاں بحیثیت ایک تاریخ کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے اس پوری محفل کی موجودگی میں اس کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ہمیں جب ہمارے سامنے مثالیں موجود ہوتی ہیں تو ہماری بات جو ہے وہ ذرا بہتر طور پر ہمیں سمجھ میں آتی ہے. آج ہم جس شخص کے لیے یہاں جمع ہیں اور ہر شخص
اس کی تاریخ میں الحمدللہ جو ہے سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، تو آخر وجہ کیا ہے؟ ہمیں لرن کرنا چاہیے. کہتے قومیں وہی کامیاب ہوتی ہیں، قومیں وہی ترقی کرتی ہیں جو اپنے اسلاف سے، اپنی تاریخ سے سیکھتی ہیں. آج ہم سب نے محترم مرحوم عزیز غوری صاحب کا کردار، ان کی زندگی کو ہم نے دیکھا ہے، اور دیکھنے کے بعد وہ ہمارے درمیان سے گئے ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے. لیکن اب اس فرق کو آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ ہر شخص مرتا ضرور ہے، لیکن کیا وہ دلوں سے بھی مر جاتا ہے؟ ہمیں اس بات کو، اس فرق کو سمجھنا ہے کہ آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں موجود ہیں. آخر کیوں؟ یہ چیز اگر ہم یہاں سے سیکھ کر جائیں، یہ چیز اگر ہم ان کی زندگی سے سیکھ لیں، تو میرا خیال ہے کہ انہیں سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوگی. ان کی روح کو اگر ہم خوش کرنا چاہیں گے تو یقیناً وہ یہی سوچتے ہوں گے کہ بھائی جو میں کر کے آیا ہوں تم وہی کرتے رہو. تو تاریخ سے اگر ہم نہیں سیکھتے ہیں، اسلاف سے اگر ہم نہیں سیکھتے ہیں، تو ان کے کردار کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے. ہر شخص دیکھیں اپنے لیے کام کرتا ہے، اپنے لیے کام کرنا ضروری بھی ہے، اپنے عیال کے لیے کام کرنا ضروری بھی ہے، لیکن مرنے کے بعد زندہ رہنے کا اگر کوئی اصول، کوئی بات اور کوئی فن اور کوئی وجہ ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ اپنی ذات کے لیے کام کرنے کے ساتھ ساتھ حد الامکان زیادہ سے زیادہ دوسرے لوگوں کے لیے بہتر سوچنا، ان کی بہتری کا سوچنا، ان کی بہتری کے لیے عملی اقدام کرنا ہی اصل میں وہ ایک عمل ہے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی زندہ رکھ سکتا ہے. تو میں یہی بات خود بھی سیکھنے کی کوشش کروں گا. خدا مجھے بھی اس بات پر عمل کرنے، عمل پیرا ہونے، اور مرنے کے بعد لوگ ہمیں کس نام سے یاد کرتے ہیں، لوگ ہمیں کس طرح سے یاد کرتے ہیں، اس فکر کو ہمیں آج اپنی زندگی میں اگر ہمیں دے دے تو میرا خیال ہے ہمیں مرنے کے بعد کی بھی فکر جو ہے وہ ختم ہو جائے. تو اپنی زندگی میں اس فکر کو لے آئیں، اپنی زندگی میں عزیز غوری صاحب کے طریقہ کار کو لے آئیں، اور ان کا طریقہ جو سب سے اچھی ان کی جو بات تھی وہ بے غرض تھے. وہ ہر ایک کے لیے ان کے دل کے اندر جو ہے وہ ایک مہربانی، ایک ان کے لیے بھلائی کا ایک جذبہ موجود تھا، اور یہی وہ بات ہے جو ہمیں مرنے کے بعد بھی زندہ رکھ سکتی ہے. یہی وہ بات ہے جو لوگوں کے دلوں میں ہم رکھ سکتی ہے. خدا ہم سب کو اس بات پر عمل، زندگی میں عمل پیرا ہو کر اور عمل کرنے کی جو ہے وہ توفیق دے، اور تاکہ جتنے لوگ اس سوچ پر کاربند ہوں گے، جتنے زیادہ لوگ اس سوچ والے ہوں گے، اتنا ہی معاشرہ ہمارا اچھا ہوگا، اتنے ہی معاشرے میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بڑھیں گی. اور ان کا پیغام بھی ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، ان کا پیغام محبت رہا ہے. تو آج ہم تمام قسم کے فرق کو مٹاتے ہوئے، ختم کرتے ہوئے زبانی اور مذہبی فرقہ واریت والی چیزیں، ان کو سب کو ختم کریں، اور آپس میں محبت بھی ان کا پیغام تھا، اسی پیغام کو آگے بڑھائیں. تو انشاءاللہ نہ صرف ہمارا شہر، نہ صرف یہ ڈسٹرکٹ، بلکہ یہ صوبہ، یہ پورا ملک، اور پھر آہستہ آہستہ یہ پوری دنیا ایک محبت کا گہوارہ بنے گی. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالحمید غوری صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. میں حیدر فاروق غوری سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے دادا کے لیے چند کلمات ادا کریں. میں شکر گزار ہوں ملک گلزار کا، میں شکر گزار ہوں محترم جامعہ اسلامیہ مدینہ العلوم حافظ سلیم الدین صاحب کا اور ان کے دوستوں کا. میں محترم بابو نظامانی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ وہ اپنے مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے. میں دیگر معززین کا شکر گزار ہوں جو آج اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر یہاں پر تشریف لائے. میں حاجی صلاح الدین صاحب کا شکر گزار ہوں، ممتاز مسلم صاحب کا، حاجی اکرام شیخ صاحب کا، اور تمام معززین کا. کسی کا نام اگر رہ جائے تو اس کے لیے پیشگی معذرت ہے. تمام لوگوں کا جو آپ آئے ہیں، آپ سب ہمارے لیے محترم ہیں. میں آپ کا شکر گزار ہوں.
करीम अम्मा बाद रहबे को सदा दहर में आता रही कोई, रहबे को सदा दहर में आता रही कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता रही कोई। आज की ये तकरीर मेरे जन्नत मकाम दादा के नाम। मैं हैदर फारूक कोरी बिन फैसल अजीम कोरी बिन अब्दुल अजीम कोरी। मैं आप सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप आज यहाँ मौजूद हैं और मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे दादा से इतना प्यार करते हैं। आज मुझे अपने दादा को खिराज तहसीन पेश करते हुए बहुत फख्र महसूस हो रहा है। मेरे दादा उन्होंने भरपूर जिंदगी गुजारी, उन्होंने जिंदगी का हर किरदार ईमानदारी से निभाया। वो निहायत खुश मिजाज, हाजिर जवाब और बहादुर इंसान थे। कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का, कोई अंदाजा कर सकता है उसके जोरे बाजू का। निगाहें मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें। हम अपने दादा को बहुत याद करते हैं, लेकिन हमारे पास उनकी बहुत सी अच्छी यादें हैं जो हमें गमज़दा नहीं होने देती। अल्लाह ताला मेरे दादा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल नईम में आला मकाम अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। खुदा का जिक्र करें, जिक्र मुस्तफ़ा न करें, हमारे मुंह में हो